اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہاں سے آگے کی، ایک بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ صحرا کی گرمی اور اس کی لو انسان کی جلد کو جھلسا دیتی ہے۔ دور دور تک کوئی شجر سایہ دار نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، اور صحرا ہی صحرا ہو، ریت ہی ریت ہو، اور گرما کا سخت موسم ہو، اور سورج اپنی جولانی پر ہو، تو جو لو کی تپش ہوگی، جو حرارت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ اور عرب جو سفر کیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ سنگلاخ وادیوں سے، پہاڑوں کے دامنوں میں سے، اور انہی صحراؤں میں سفر کرنا ہوتا تھا۔ اگر موسم گرما کا ہوتا تو سفر کے معاملے میں ان کا معمول یہ ہوتا کہ وہ صبح کے وقت میں تو چلتے رہتے، دھوپ جب نکل جاتی، تیز ہو جاتی، تو کہیں پڑاؤ ڈال دیتے اور پھر آرام کر لیتے، اور شام کے بعد بیدار ہو کر پوری رات سفر جاری رکھتے، تاکہ اگلے دن اپنی منزل پر جب پہنچے تو سورج کے تیز ہونے سے پہلے پہلے اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور سے مدینہ کی طرف نکلے تو یہ بھی موسم گرما ہی کا تھا، اور ایک تو یوں بھی آپ چھپ چھپا کر نکلے تھے اور چھپ کر آپ تشریف لے جا رہے تھے، ویسے حال میں پھر آپ کا دن میں چلنا مناسب بھی نہیں تھا، تو آپ بھی جو ہے وہ رات کے وقت چلتے اور دن کے وقت میں جہاں مناسب پڑاؤ ملتا، جگہ ملتی، وہاں آرام کر لیتے۔ تو آپ کا بھی معمول یہی تھا کہ رات کے وقت آپ پڑاؤ کر، دن کے وقت آپ پڑاؤ کرتے، کہیں ٹھہر جاتے، اور پھر شام کے وقت اور رات کے وقت سفر کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، اسی وقت یہ اطلاع یثرب میں اور مدینے میں پہنچ گئی تھی، اور جس وقت آپ نکلے اس کے 2 ہی 3 دن کے بعد سے مدینے والوں کا یہ معمول ہو گیا تھا، اور بالکل وہ علاقہ جو مدینے کے آغاز کا علاقہ تھا، جہاں سے مدینہ اسٹارٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ روزانہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شہر سے باہر پہاڑ کے دامن تک آ جایا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد الگ صبح پہاڑوں کے دامن میں چلے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے۔ اور جب دھوپ اچھی خاصی تیز ہو جاتی اس وقت تک وہاں ٹھہرے، راہ تکتے رہتے تھے کہ کہیں دور سے کسی قافلے کے آنے کی آہٹ محسوس ہو اور اللہ کا رسول اس میں سے نمودار ہو۔ لیکن کافی دھوپ تیز ہونے تک بھی جب کوئی قافلہ نظر نہیں آتا تو یہ لوگ واپس چلے جایا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ کئی دن اسی طریقے سے چلتے رہے۔ ایک دن اتفاق سے یہ لوگ انتظار کیے، پہاڑوں کے دامن تک گئے، حرہ مقام حرہ ہے، وہاں تک گئے اور پھر واپس آ گئے، کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ ان کے واپسی کے چند لمحوں کے بعد یا وقف کے بعد ایک یہودی اپنے کسی کام سے اپنے مکان کے چھت پر گیا، بلندی پر گیا، تو اس کی نظر پڑی کہ دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ اس یہودی کی نظر پڑی کہ دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ تو یہ یہودی روزانہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے لوگ، یہ ڈیلی جو ہے آتے ہیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد پہاڑ کے دامن تک جاتے ہیں اور اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں جو مکہ سے نکلے ہوئے، تو روزانہ دیکھتے رہتے تھے۔ آج جب یہ واپس آ گئے، یہودی اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور دور سے قافلہ نظر آیا، تو اس نے جیسے کوئی بریکنگ نیوز دینے کے انداز میں زور سے آواز دی، کہا یا معاشر العرب، یا معاشر العرب، ھذا جدکم الذی تنتظرون بہ، او عرب کے لوگوں، یہ ہے تمہاری قسمت کا ستارہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اے عربوں، یہ ہے تمہارا نصیبہ
مقدر کا ستارہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ ان کے کانوں میں جیسے ہی آواز پڑی، یہ فوراً اس طرف نہیں دوڑے جس طرف سے قافلہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس یہودی کی آواز کانوں میں پڑی، اپنے اپنے گھروں کی طرف تیزی سے دوڑے اور جا کر جو ہے فوراً اپنے اپنے ہتھیار لگا لیے، ہتھیار لے کر آئے، اور پھر ہتھیاروں کے ساتھ دوڑتے ہوئے پورا کے پورا، یعنی کہ علاقہ وہ بنو عمرو بن عوف کا علاقہ تھا، وہ اللہ کے رسول کے انتقال کے انتظار میں استقبال کے لیے اپنے ہتھیار سجا کر پھر واپس آیا دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں پر پہنچے اور سب کے سب ایک ہی قبیلے عمرو بن عوف کے تھے، نعرے تکبیر بلند کرتے جا رہے ہیں اور بس خوشی کے سے جھوم رہے ہیں، اور ایک ایسا ریلا لگ رہا ہے جیسے ہمارے پاس عید کے دن ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نیلوفر بلڈنگ کے پاس سے اور ادھر سے وہ عیدگاہ کمان کے پاس ایک ریلا جیسے آتے رہتا ہے عیدگاہ کی طرف، اس انداز میں جو ہے بس تکبیر، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور جب قریب میں آگئے تو آپ کو سلام کیا، اور سلام کر کے سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے، تھوڑا سا سایہ آپ کے جسم مبارک پر تھا، سائے کی جگہ تھی، آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، اور یہ لوگ آئے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد سب ارد گرد بیٹھ گئے، کچھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے، بلکہ تقریباً لوگوں نے، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ یا ثانیہ میں وہاں پر ایمان قبول کرنے آئے تھے، یہ دوسروں کی محنت سے یہیں پر مقام پر ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ اس لیے ان میں سے کسی نے بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ آتے ہیں، رسول آتے، ابوبکر کھڑے، سب آتے، ابوبکر کے ہاتھ ملاتے چلے جاتے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہم عمر تھے، اللہ کے رسول تھوڑے بڑے تھے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں تھا، ہم عمر تھے اور دکھنے میں بھی ایک جیسے تھے تھوڑے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر سے ہاتھ ملا رہے خوشی کے مارے۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ سایہ جو آپ پر پڑ رہا تھا وہ سایہ ختم ہو گیا، یعنی سایہ گھٹتے گھٹتے گھٹ گیا یا بڑھ گیا اور دھوپ آپ پر آ گئی۔ اب جب آپ پر دھوپ آ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ کپڑا وغیرہ لے کر ایسے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ابوبکر نے سایہ کیا تو روایتوں میں ہے، صحابہ کہتے تب ہم کو پتہ چلا کہ کون اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اور کون آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق، ورنہ جب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابوبکر ہی نبی ہے۔ تھوڑا سا منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، مقام مل جائے، ڈگری آ جائے، ڈیزگنیشن آ جائے، نام کے ساتھ چھلا لگ جائے، خالی کام کا نہیں، ایسی رکامے چھلے بھی لگ جائے تو پوچھو مت، ماں بدلو تو ایسا لگتا کہ پرائم منسٹر اور جو ہے تو پریسیڈنٹ کی طرح زیڈ سیکورٹی ملنا باقی رہ گئی، بس اب باقی سارا پریولیجز چلتا۔ اللہ کے رسول کو پہچانے تک نہیں لوگوں نے۔ آپ دیکھیں کیا عاجزی تھی آپ کی، کیا تواضع تھا، اور آپ کا اپنے رفقا کے ساتھ کیسا معاملہ تھا کہ کوئی امتیاز نہیں برتتے تھے آپ، کوئی امتیاز نہیں تھا۔ بہرحال وہیں پر آپ جب اسی اسنا میں سب مل رہے ہیں، حضرت ابوبکر نے سایہ کیا، اچانک آپ کے اوپر ایک سکینت طاری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت طاری ہو گئی۔ سکینت کیا طاری ہوئی؟ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتری ہے۔ آیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، کہ اللہ آپ کے مددگار ہے، اللہ آپ کے مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس آیت میں کہ اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبرائیل اور فرشتے اور مومن مرد اور عورتیں سب آپ کے مددگار ہیں۔
یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ بہرحال جب آپ یہاں قباء میں داخل ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا، 8 ربیع الاول پیر کا دن، اور 23 سپٹمبر 622۔ یاد رہیں گی تاریخ؟ یاد نہیں بھی رہی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں داخل ہوئے تو پیر کا دن تھا 8 ربیع الاول 14 نبوی۔ نبوت کے 13 سال تو آپ وہیں رہے مکہ میں، تو یہ 14ویں نبوی تھی، نبوت کا 14واں سال تھا، اور ہجرت کا پہلا سال، 23 سپٹمبر سن 623 عیسوی کو آپ قباء پہنچے ہیں۔ قباء کیا ہے؟ آج کل تو مدینے کا ایک محلہ ہے، آج کل مدینے ہی کا ایک محلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قباء میں پہنچے ہیں اس وقت تک یہ مدینے کا، اس کو آپ سبرب کہہ سکتے ہیں، اس وقت مدینے کا پراپر کوئی ایریا نہیں تھا، اس کو آپ سبرب کہہ سکتے ہیں، مضافات جس کو کہتے ہیں، مضافاتی علاقہ تھا جو مکہ مدینے سے جو تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مدینے سے 3 میل یا 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں پر آپ پہنچے ہیں اور پھر آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ کتنے دن قیام کیا؟ مورخین کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے 4 دن قیام کیا، کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ 8 دن قیام کیا، کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ 24 دن تک آپ نے قیام کیا۔ بہرحال جتنے دن بھی ہوں آپ نے وہاں قیام کیا قباء میں۔ اور قباء میں آپ نے قیام کہاں کیا؟ قبیلہ عمرو بن عوف کے سردار کلثوم ابن حدم کے مکان پر، حضرت کلثوم ابن حدم کے مکان پر آپ ٹھہرے وہاں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خبیب بن اصاف کے گھر میں ٹھہرے۔ یہ بھی ایک صحابی ہے جو ایمان لا چکے تھے، حضرت ابوبکر ان کے مکان میں ٹھہرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم ابن حدم کے مکان میں ٹھہرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو باوجود کہ دشمنوں کی سازش کی وجہ سے نکلنا پڑا تھا، آپ کے قتل کے در پر ہو گئے تھے، اسلام اور مسلمانوں کو کوئی چین کا سانس وہ لوگ لینے نہیں دے رہے تھے، اس لیے ہجرت کرنی پڑی تھی، صحابہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی۔ لیکن قربان جائیے آپ کے اخلاق کریمہ پر کہ اس پس منظر میں بھی جب آپ نے ہجرت کی، اس وقت آپ کے پاس چند لوگوں کی جو امانتیں تھیں، تو آپ نے ان امانتوں کو لوٹانے کے لیے ہجرت کے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ ساری امانتیں امانت داروں کو لوٹا کر واپس کر کے پھر آپ آ کر مجھ سے ملنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے مدینے سے، آپ کے مکہ سے یا غار ثور سے نکلنے کے بعد تقریباً 3 دن تک حضرت علی مکہ میں قیام پذیر رہے، 3 دن تک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن حضرات کی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھی، دی تھی، حضرت علی ان 3 دنوں تک وہ امانتیں امانت داروں کو لوٹاتے رہے۔ اور جب ساری امانتیں آپ امانت داروں تک لوٹا چکے تو اس کے بعد حضرت علی بھی وہاں سے نکل مدینے کے لیے نکل پڑے، ہجرت کی، اور قباء میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو یہاں پر حضرت علی کا قیام بھی حضرت کلثوم ابن حدم کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں تھا، یعنی اللہ کے رسول اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی دونوں ایک ہی مکان میں رہے، کلثوم ابن حدم کے۔ اچھا، بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ مدینے میں آپ جو ہے حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر میں رہے، سعد بن خیثمہ کے بھی گھر میں رہے، لیکن مسئلہ ہے کہ قیام آپ کا مستقل کلثوم ابن حدم کے مکان میں تھا، اور سعد بن خیثمہ کا جو مکان تھا اصل میں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کوئی تھا نہیں ساتھ میں، بیوی بچے بھائی بہن وغیرہ کوئی بھی نہیں تھے، انہوں تنہا رہتے تھے۔ تو جو جتنے بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے
جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو وہیں چھوڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں کوئی نہیں تھا، وہ سب وہاں ٹھہر رہے تھے، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا تھا بیت العزاب۔ بیت العزاب کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہاؤس آف بیچلرس، ہاؤس آف بیچلرس یعنی سارے کنواروں کا گھر، ہاؤس آف بیچلر، اس کا نام پڑ گیا تھا بیت العزاب۔ جتنے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے وہاں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم ابن حدم کے مکان میں قیام پذیر رہتے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہوتی، ملنا ہوتا، کچھ پیغام دینا ہوتا، کچھ لوگ ملنے آتے، تو وہ پھر بیت العزاب میں جمع ہوتے اور پھر وہاں پر آپ ان سے ملاقاتیں کرتے۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے آپ قباء تک پہنچے ہیں۔ قباء میں آپ نے جو قیام کیا، اس قیام کے دوران سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر ہے۔ کون سی؟ مسجد قباء کی تعمیر۔ مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی۔ بنیاد کیسے رکھی؟ آپ نے ایک پتھر لائے اور قبلے کے رخ پر اس پتھر کو رکھ دیا، قبلے کے رخ پر۔ وہ جو جگہ ہے مسجد قباء کی، یہ جگہ بھی حضرت کلثوم ابن حدم کی تھی۔ کس کی تھی؟ حضرت کلثوم ابن حدم۔ کون؟ جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، یہ جگہ بھی انہی کی تھی۔ اور مسجد قباء بننے سے پہلے وہاں پر کھجوروں کو سکھایا جاتا تھا۔ کھجوروں کو کیا کیا جاتا تھا؟ سکھایا جاتا تھا۔ وہ پوری خالی پڑی ہوئی زمین تھی، کھجوریں خشک کی جاتی تھی، جب فصل اگتی کھجوروں کی تو اس کو خشک کیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں قباء پہنچے اور کلثوم ابن حدم کے یہاں قیام فرمایا، تو حضرت کلثوم ابن حدم نے اس زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ زمین ہے، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، آپ اس کو اللہ کے گھر کے لیے لے لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور پھر وہاں پر آپ نے اس کی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور بنیاد کیسی رکھی کہ سب سے پہلا ایک پتھر آپ لے کر آئے اور آپ نے اس پتھر کو جو ہے قبلے کے رخ پہ کر کے رکھ دیا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک پتھر لائے اور انہوں نے آپ کے رکھے ہوئے پتھر کے بازو میں اس پتھر کو، یا اینٹ سمجھ لیجئے آپ تعمیر کے حساب سے، حضرت ابوبکر نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے بازو میں پہلو میں اپنا پتھر لا کر رکھ دیا، اور پھر ان کے پہلو میں حضرت عمر نے بھی پتھر لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نکل چکے تھے، گروپ کی شکل میں جب صحابہ نکل رہے تھے، میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، تو وہ آلریڈی یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے تیسرا پتھر رکھا، اور پھر اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بعد پھر دیگر تمام لوگوں نے جو ہے تعمیر میں حصہ لیا۔ ایک صحابیہ ہے حضرت شموس بنت نعمان، وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء میں آئے اور آپ نے مسجد کی تعمیر کی تو تعمیر کیسے کی۔ وہ صحابیہ فرماتی ہے حضرت شموس بنت نعمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر خود اپنے کندھے پر اٹھا کر لاتے، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ پتھر جب آپ لے کر آتے تو اس پتھر کی مٹی جھڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن شکم مبارک پر اس کی دھول اور اس کی مٹی یا اس کا غبار گرتا رہتا۔ یعنی بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کام کیا، پتھروں کو اپنے کندھے پر اٹھاتے، اپنے سر پر اٹھاتے اور لا کر جو ہے تو جہاں رکھنا ہوتا رکھتے ہیں۔ حضرت شموس بنت نعمان فرماتی ہے کہ بہت سے صحابہ جب آپ کو پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھتے تو آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول آپ رہنے دیجئے، یہ کام ہم کر لیں گے، آپ اطمینان سے تشریف رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا خذ مثلہ، یہ حدیث میں اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ جب صحابہ آپ سے یہ کہتے کہ ہم پر آپ پر ہماری جانیں قربان ہوں، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم یہ پتھر اٹھا لیں گے اور مسجد تعمیر ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول فرماتے لا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، خذ مثلہ، آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کوئی دوسرا پتھر اٹھا کر لے آئیے اور یہاں رکھیے، لیکن یہ کام تو میں جو کر رہا ہوں یہ کروں گا۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی خدمت، مسجد کی صفائی،
مسجد کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کا کام، مسجد کے اندر اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا کام، یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین کام۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ عمومی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی مخصوص پیراڈائم سے بات کی جا رہی ہے، ایک عمومی بات بتا رہا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجدیں بھی جو ہیں آج کل کنسپائریسیز کا اور سازشوں کا اور مشوروں کا ایک دوسرے کے خلاف ایسا ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مسجد نبوی ہوں، چاہے اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیر میں حصہ لیا، مسجد قباء، ہر جگہ آپ نے بنفس نفیس کام کیا ہے اور مسجد کی خدمت کا بہت آپ نے اجر بیان کیا۔ یہ اس کا موضوع ابھی نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی بات کی جا سکتی۔ بہرحال وہاں پر مسجد تعمیر ہوئی اور یہ مسجد اسلام کی تاریخ کی پہلی، اسلام بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے نبوت کے بعد یہ پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر اللہ کے رسول نے فرمائی اور جس کی تعمیر میں آپ بنفس نفیس شریک رہے۔ اس مسجد کی بڑی فضیلت، جو لوگ حج اور عمرے کو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہاں سے جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں مسجد قباء بھی لے جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں۔ بڑی فضیلت اس کی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ کیا اس مسجد کی فضیلت کے لیے کوئی کم بات ہے؟ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی بالکل شروع میں، اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد کے متعلق فرمایا۔ آپ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد یا جس کی خشت اول یا جس کا سنگ اول جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، اس میں نماز پڑھیں، اس میں ذکر و اذکار کریں، اس مسجد کو آباد کریں، یہ زیادہ حقدار ہے۔ اور یہ جو آیت قرآن میں اتری اصل میں اس کا ایک مستقل پس منظر ہے، مگر تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ موضوع یہ نہیں ہے، تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ رغبت پیدا ہو جائے، ارے یہ کیا چیز ہے، تاکہ آپ قرآن کو اوراق کو پلٹنے والے بن جائیں۔ یہ جو آیت قرآن میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کو آباد کریں عبادتوں سے۔ یہ مکہ میں اصل میں کچھ منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، کچھ منافقین نے مسجد نہیں تعمیر کی تھی، دراصل ان لوگوں نے اپنا ایک کیا کہنا چاہیے خفیہ مرکز قائم کرنا چاہ رہے تھے، جہاں پر وہ ہتھیار جمع کر سکے، جہاں اللہ کے رسول کے خلاف سازش کر سکے، جہاں پر جو ہے غیروں کے ساتھ یعنی کہ مدینے کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے کا کھل کر موقع مل سکے، چھپ کر ایسا کوئی سینٹر، کوئی مرکز، کوئی اڈا بنانا چاہتے تھے، تو بنا نہیں پا رہے تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ اس کو مسجد کا نام دیا جائے، اس کا اناگوریشن بھی جو ہے اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے کریں گے، اور جب اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے اس کا اناگوریشن ہوگا تو لوگوں کو لگے گا یہ مسجد ہے، اور یہاں رہنے والے تو ہم سبھی ہیں، سارے منافقین کا ٹولہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہم جو ہے سازش کر سکیں گے، کنسپائریسی کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول کو انوائٹ کرنے آئے بھی تھے، آپ ایک سفر پر جا رہے تھے جہاد کے، آپ نے کہا تھا کہ میں جب جہاد کے سفر سے واپس آؤں گا تب جو ہے اس کا افتتاح کروں گا، اس میں نماز پڑھنے آؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر کھڑی کی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کو قائم کریں، آباد رکھیں، اس میں عبادت کریں۔ اور پھر اس مسجد زرار کا کہ وہ تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی حقیقت اللہ کے رسول کے سامنے اللہ نے بیان کی، اور اللہ کے رسول نے پھر واپسی پر اس مسجد کو جلا ڈالنے کا حکم دیا ہے، اس مسجد کو جلا ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ تو قرن اول سے چلا آ رہا ہے، کبھی جھانسے میں نہیں جانا،
قرآن کے نام پر، دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، مسجد کے نام پر، مسجد میں بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں، اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، قرآن ہاتھ میں لے کے بولتا ہوں تمہارا قرضہ دے دوں گا، تمہارا ایسا کر دوں گا، تمہارا یہ کر دوں گا. یہ ان چیزوں کا استحصال قرن اول سے چلا آ رہا ہے، قرن اول سے چلا آ رہا ہے. ہاں بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں یا اس مسجد کے اطراف میں وہ لوگ آباد ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے تعریف کی قباء کے اطراف میں رہنے والوں کی پاکیزگی کی تعریف کی. سبحان اللہ. قباء مسجد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کی تعریف کی گئی پاکی کی بنیاد پر. اور یہاں رو رو کر اعلان کرنا پڑتا ہے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کے سامنے کچرا مت ڈالو. یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے پاس. اللہ کے گھر کے اطراف میں رہنے والوں کی اللہ نے تعریف کی کہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. بینر لگانا پڑا، بینر کہ بھئی خدا کے لیے یہاں کچرا مت ڈالو. کچرا بینر لگنے کے بعد بھی کچرا سے آباد رہا، پھر اعلان کرتے رہنا پڑا. ابھی کچھ دن تک کچرا ندارت تھا، ابھی شاید پھر آیا ہے. اب نہیں، میں ادھر سے کم آ رہا ہوں، ذرا میری نظر نہیں پڑ رہی. آیا کہ حضرت کچرا آ رہا، کچرے کو ذرا ختم کرو. اپنی مسجد کے اطراف کو پاک صاف رکھنا چاہیے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، بھئی اللہ نے آپ کی تعریف کی پاکیزگی کی، ایسی کون سی پاکیزگی اختیار کرتے ہو کہ قرآن میں آپ کی طہارت کی تعریف کی گئی؟ تو انصار نے کہا اللہ کے رسول، ہم جب بھی استنجا کرتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں، تو اس کے بعد پانی کے استعمال سے پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں. پانی کے استعمال سے پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، شاید یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کی کیا دی، تعریف کی ہے. اب ڈھیلے تو آج کل آتے نہیں ہیں، آگے تو اب وہ پورا نکاسی کا سسٹم بلاک کر دیتے ہیں. ڈھیلے جب استعمال ہوتے تھے وہ ڈبے رکھالے رہتے تھے، کرتے تھے، وہ نیچے پورے پڑیالے رہتے تھے. اس میں بھی بہت ہم مزاجی، ہم جو ہیں شاہی خاندان کے لوگ ہیں، اپنے آبا اجداد پورے بادشاہ تھے، اپنے اسی انداز میں چل رہے اپن ابھی بھی. تو ڈھیلے پورے رہتے تھے. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کریں، میں یہاں بول رہا ہوں، ہاں یہ مڈل کلاس کے ایریوں کی مسجد میں نہیں بولوں گا یہ بات، آپ لوگوں کو بول سکتا ہوں، ادھر والوں کو تو بول سکتا ہوں، خاص طور پر ڈنکے کی چوٹ پر. مڈل کلاس کے اس میں نہیں بولتا ہوں. اپنے واش روم میں اور خاص طور پر لیٹرین میں ٹوائلٹ پیپر رکھا کرو. کیا رکھنا؟ ٹوائلٹ پیپر رکھنا. نیت یہ رکھنا انصار نے پانی استعمال کرنے سے پہلے ڈھیلے استعمال کرتے تھے. ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنا، ہاتھ کو نجاست نہیں لگتی، غلاظت ہاتھ کو نہیں لگتی، اور آپ نے ڈال دیا کموڈ میں، اس کے بعد فلش کر دیا، چلے جاتا اور وہ ڈیزالو ہو جاتا. ٹیشو پیپر ٹکتا نہیں، برابر ہے نا؟ ہاں، تو ثواب کا ثواب، صفائی کی صفائی، اور اللہ کی تعریف کے حقدار بن گئے، ہم مستحق بن گئے کہ اس تعریف کے زمرے میں آ سکتے ہیں. برابر ہے نا؟ دیکھیے تو مسجد قباء نے کتنی اچھی بات بتا دی. تو کچرا مت ڈالو بھئی، اپنے مسجد کے اطراف میں خاص طور پر صاف رکھنے کا اہتمام کریں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آپ نے وہاں پر اس کی فضیلت جو بیان کی، اور ایک یہ ہے، یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قباء میں 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھے گا تو کائے کا ثواب ہے. اب جا کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے حج عمرے کو، بولو کائے کا ثواب ہے؟ عمرے کا ثواب ہے. سبحان اللہ. 2 رکعت اگر پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سنیچر کو جو ہے مسجد نبوی سے پیدل جایا کرتے تھے. اور اب تو جو ہے جو راستہ، جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ تو اب باضابطہ پختہ بہترین روڈ بن گیا اس راستے پر. اگر حجاج یا معتمرین اگر پیدل جانا چاہیں تو اگر میانہ رفتار سے اگر چلے گا کوئی معتمر یا حاجی میانہ رفتار سے پیدل جانا چاہے تو بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ سے پونے گھنٹے میں مسجد قباء آرام سے پہنچ سکتا ہوں.
مسجد قباء آرام سے پہنچ سکتا ہے. وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا. بہت سے معتمرین ہوتے ہیں بیچارے، اہتمام کرتے ہیں، جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں. اب جو تھک جاتے وہ گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں، اگر گاڑی سے بھی جائیں گے تو بھی ثواب ملنے والا ہے، پیدل یا سواری کا اس میں شرط نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے قباء میں، اور اس کے بعد آپ نکلے تو راستے میں قبیلہ بنو سالم پڑا، جہاں پر آپ نے اسلام کی پہلی جمعہ ادا کی. جمعہ اور عیدین یہ ہجرت کے بعد ہی مشروع ہوئے. نماز تو بہت پہلے سے ہے، لیکن جمعہ اور عیدین یہ ہجرت کے بعد سے مشروع ہوئے ہیں. تو بنو سالم میں، قبیلہ بنو سالم نے آپ نے اسلام کی پہلی جمعہ پڑھی ہے، اور پڑھی ہے، پڑھائی بھی ہے، اور اس میں آپ نے خطبہ بھی دیا ہے. بات کو میں ختم کرتا ہوں، لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ جو پہلا خطبہ آپ نے دیا، اگر میرا تو دل کبھی کبھی بولتا ہے، میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے در پردہ میں کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی خالی خواہش بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو سیرت اور تاریخ اور ہسٹوریکل پلیسز کا جب تذکرہ آتا ہے نا، تو میرا دل بولتا ہے کبھی یہاں پر کوئی ایسا اسکرین لگا ہو، کوئی پروجیکٹر ہو، یا کوئی پریزنٹیشن ٹائپ میں آپ کو بتایا جائے یہ مقام ہے، وہ مقام ہے، یہ ڈسٹینس ہے. کہ مگر ابھی اتنا ڈائجسٹ نہیں ہوگا، مجھے اندازہ ہے ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن انشاءاللہ کبھی آئے گا وقت. اس کو بھی ڈائجسٹ نہیں کرتے تھے بہت سے لوگ پہلے، ابھی لیکن بہت سے مساجد میں ہیں. تو یہ پریزنٹیشن کو ابھی ڈائجسٹ شاید نہیں کریں، یا ہو سکتا ہے کرنے والے بن جائے، اللہ کرے. تو کبھی دل بولتا میرا ایسا کہ یہ جو تاریخی مقامات بیان کیے جا رہے ہیں نا، تو کوئی ایسا پریزنٹیشن ہو، کوئی پاور پوائنٹ کچھ ایسا بنا کر لایا جائے، آپ کو دکھایا جائے. خیر بہرحال تو بنو سالم نے آپ نے خطبہ دیا پہلا. اب اس کو اگلے جمعہ ہی بات کروں گا، ورنہ بات لمٹی چلے جائے گی. چلے جلدی جلدی آپ لوگ سنتیں ادا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.